اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ اسلام کو سمجھتے ہیں نا، جیسے یورپ اب ہم سے چاہتا کہ اس کو ایک مذہب بنا دو، پرامن سا مذہب، پوجا پاٹ کرو، اللہ اللہ کرو، تو اس سے پھر کیسی مشکلیں آتی ہیں کہ جاب نہیں مل رہی، جدھر جاتے ہیں سود ہے، ادھر جاتے ہیں یہ حرام۔ تو اس سے دیندار لوگ جو تبلیغ یہی کرتے پھرتے ہیں کہ لوگوں کو کلمہ پڑھائے، انہوں عقل آنی چاہیے کہ غلبے کے بغیر، اپنی حکومت اور اقتدار کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں۔ یہ مذہب جو ہے نا کہ حکومت کے بغیر کہ ہندوستان میں رہے وہ بھی دیندار ہے، روس میں رہے، بالکل غلط ہے۔ اسلام کو چھری پھیر دی۔ اسلام جو ہے وہ غلبے اور اقتدار کا نام ہے، اپنی حکومت۔ اس لیے آپ قرآن مجید پڑھیں، سارا قرآن بتاتا جاتا ہے کہ یہ آزاد قوم کا دین ہے، آزاد قوم کی کتاب ہے۔ قاضی بیٹھے ہوئے ہیں، گواہ بھگت رہے ہیں، چوروں کے ہاتھ کٹ رہے ہیں، سنسار کیے جا رہے ہیں، ٹیکس اور زکوٰۃ وصولی جا رہی ہے، جنگیں لڑی جا رہی ہیں۔ ساری کتاب چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ اپنی حکومت بناؤ، اپنا اگر نظام اور دنیا پر ہمارا ہولڈ ہو، پوری دنیا پر جو ہے نا نیو ورلڈ آرڈر، یہ بالکل تصور ٹھیک ہے، کیونکہ ہم کنارے کسی جزیرے میں نہیں رہ سکتے کہ ہم اپنے آپ کو نیک بنا لیں، باقی دنیا بگڑی رہے تو ہم بچ جائیں گے، نہیں بچ سکتے، جراثیم پھیلیں گے۔ علاج کیا؟ یہ یورپ ہزار چیختا رہا، ہمیں معذرت نہیں کرنی چاہیے، ہم ان کا اقتدار نہیں رہنے دیں گے۔ اسلام میں جو جہاد ہے نا کہ غیر مسلم حکومت نہیں کر سکتا، رعیت بن کر بے شک امن کی زندگی گزارے۔ غیر مسلم مرنا چاہتا، جنت نہیں چاہتا، نہ لے، مگر حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگی، اور وہ حکومت اپنی عیاشی کے لیے نہیں کہ محل بنائیں گے، عیاشیاں کریں گے، فقیر ہوں گے تخت پر بیٹھے ہوئے، مگر خلق خدا کو سکھ دیں گے، امن۔ یہ ہے خلافت راشدہ۔ اس لیے اسلامی حکومت کے بغیر یہ سارے مسئلے آئیں کہ جب اقتدار ہمارے پاس نہیں، بینک تو چل رہے ہیں غیر اسلامی نظام کے تحت، کیا کریں؟ اگر ہم کہیں ملازمت نہ کرو بھوکے مریں گے، وہ کہیں مولوی صاحب اور بتاؤ۔ اور میں تو کہتا ہوں ایسے نظام میں جو ہم خطابت کر رہے ہیں امامت، یہ کون سی جگہ؟ جب سر پر مسلط ہے باطل نظام، تو ہمیں جو تنخواہیں دیتے ہیں مولوی حضرات کو، یہ بھی سارے کارخانہ دار وغیرہ ادھر ادھر سے لیتے ہیں، بچ ہی نہیں سکتے۔ تو طریقہ تو یہی ہے کہ اپنا اقتدار ہو، غیر مسلم جو ہیں یہ ماتحت تو حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن یدٍ وہم صاغرون۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کورس سے نکالو جہاد، موت۔ بھائی جہاد فساد ہے، فساد نہیں، جیسے رومی کہتا ہے ایک پاگل نے نیزہ پکڑ لیا، وہ لوگوں کو مار رہا، شریف آدمی اس پاگل سے نیزہ چھین لیتا۔ یہ کافر سب پاگل ہیں، دین کو نہیں مانتے، ظلم کرتے ہیں لوگوں کے چشموں پر قبضے۔ اسلام کیا کہتا کہ ظالموں سے اقتدار چھین لو، ویسے بے شک یہ کافر رہے، جو جی چاہتا مذہب اپنا رکھے، مذہب پر نہیں کوئی بھی ان کے روک، مگر اقتدار جب ہوگا تو ظاہر اقتدار نے پھر دنیا میں فساد تو اب چونکہ سارے ذرائع وسائل ان کے ہاتھ میں، پوری دنیا نے جہنم بنا رکھی۔ یہی اگر مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتے، نیک لوگوں کے، جنت بن جاتی، یہ بھی امن سے رہتے۔ تو اس لیے بچہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ زخم پر ہم کیا پہا رکھیں گے کہ اس مسئلے کا حل کرو، نہیں، باطل نظام کے زیر سایہ کوئی مسئلہ نہیں حل سکتا۔ ہم بیان بھی کریں، کون عمل کر سکے گا بیچارہ، مجبور ہوں گے۔ تو حل یہ ہے کہ لوگ بیدار ہوں، ان میں غیرت پیدا ہو، اسی طرح منظم ہو جائیں کہ ہم نے دنیا میں اسلام کی حکومت قائم کر کے چھوڑنی ہے۔ جب اپنی حکومت ہوگی پھر آپ نے دیکھے نا، سود خود نہیں ختم کیا، نجران کے عیسائیوں نے آخر میں 10 ہجری میں آ کر معاہدہ کیا کہ ہم آپ سے صلح کرتے ہیں، ہمارے علاقے جو ہے نا خراج دیں گے۔ اس شرط میں یہ طے کیا کہ اگر نجران میں سود خوری ہوئی تو معاہدہ ختم ہو جائے گا، ہمارے لشکر تمہارے علاقوں میں داخل ہو جائیں گے۔ اس لیے اسلام ہوگا نا پھر یورپ بھی سود نہیں لے سکے، کیونکہ سود جو ہے یہ مذہب نہیں کہ کسی کا یہ نماز روزے کا معاملہ، اس سے دنیا میں تباہی مچتی ہے، معیشت برباد ہوتی ہے، فساد کا کام کسی کو نہیں کرنے دینا۔ اس لیے غیر مسلمان تو یہ جاوید غامدی صاحب عجیب کام ہے کہ جب زنا کا آتا کہتا ہے یار غیر مسلمان پر نافذ نہیں کرنی چاہیے، وہ تو مانتے نہیں، کیوں جبر کرتے ہو، ان کو حوالے کرو ان کے مذہب۔ اور جب زکوٰۃ کی نوبت آتی ہے کہتا ہے ان سے بھی لو۔ بھائی اللہ کے بندے، زکوٰۃ عبادت ہے، جس کو مانتے ہی نہیں، وہ تو کہتا ہے جبرن ان سے بھی روک، وہاں نہیں جبر۔ اور زنا جو ہے یہ پبلک لا ہے، یہ نماز روزے کی بات نہیں، یہ دنیا کو پاک صاف یہ تو کہتا ہے ان پر نہ نافذ کرو، یعنی بدماشی کو جائز کرنے کی، ان کو خوش کرنے کے لیے علم کو بیچ رہے ہیں، لفاظی سے کام لے کر۔ تو اقتدار اگر مسلمانوں کے پاس ہو پوری دنیا کا، پھر یہ برائیوں پر روک لگائیں گے کہ برائی نہیں کرنے دینی، جنت نہیں تم چاہتے تو نہ لو، مگر دنیا میں جو نا کہ زنا نہیں ہوگا، نشہ نہیں ہوگا، قتل و غارت نہیں ہوگی، یہ برائیاں دے۔ مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیا ہے سب جہاد؟ ایک ہے انسان بنانا، ایک ہے مومن بنانا۔ مومن نہیں بنائیں گے، وہ اس کے لیے تلوار نہیں، وہ عقیدے اور ایمان کی بات ہے، دل سے کوئی مانے گا ٹھیک ہے، مانتا نہیں وہ ماننا چاہتا نہ مان۔ ایک ہے شریف انسان بنا کر رہنا، اس کے لیے ہم سب کو مجبور کریں گے۔
کہ غیر مسلم ہو یا مسلم آرام سے رہو، دنیا میں فساد نہ برپا کرو، نہ غنڈہ گردی کرو، جہاد اس کے لیے کہ غنڈہ گردی کو ختم کیا جائے۔ تو یہ سارے مسئلے بیٹا کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ جہاں سر چھپا سکتے ہو نا چھپاؤ، مگر ساتھ یہ فکر پیدا کرو کہ اسلام کے لیے تڑپ ہو، کوئی کوشش ہو، کوئی تنظیمیں ہوں، پھر انشاءاللہ عبوری دور میں ہم سود بھی لیتے رہیں گے، اللہ معاف کر لے۔ اور اگر مکی دور کو ختم کرنے کے لیے کوشش ہی نہ کرے، اس گندگی پر ہی مطمئن ہو جائیں، پھر پھنس جائیں۔ تبدیلی کی خواہش رکھو، پھر اللہ تعالیٰ کچھ رحم کرے گا کہ یار تڑپتے تو تھے کہ بدلہ دے۔